بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہیرو بائی سائرہ رضا۔ ٹیچر اتنے اچھے موسم میں پڑھنے کو دل نہیں کرتا، پلیز ٹیچر۔ سب نے ایک دوسرے کو اشارے کیے تھے اور پوری کلاس یک زبان ہو گئی۔ اچھا پڑھیں گے نہیں تو کیا کریں گے؟ اس نے دونوں ہاتھ روسٹرم پر رکھ دیے۔ باتیں کریں گے ٹیچر، یہ لاڈ بھری اکساتی آواز سی آر کی تھی۔ یس ٹیچر، پلیز ٹیچر، سبھی چلانے لگی۔ اوکے اوکے، مگر کون سی باتیں؟ وہ جان چکی تھی کہ ان سب کو آج پڑھنا نہیں ہے، بس یوں ہی باتیں۔ سی آر نے کندھے اچکائے۔ مگر ٹاپک تو ہونا چاہیے نا۔ اس نے اپنے نوٹس فائل میں رکھنے شروع کر دیے تھے۔ اینی کی منگنی کی پکچرز دیکھتے ہیں ٹیچر۔ صدف نے کھڑے ہو کر اینی کی طرف ہاتھ اٹھایا۔ اینی تڑپ کر مڑی، وہ مسکرا دی۔ کالج میں البمز وغیرہ لانے کی پرمیشن نہیں تھی، مگر سبھی جانتے تھے یہ سرگرمیاں جاری رہا کرتی تھی۔ تو آپ لائی ہیں البم؟ اس نے دوستانہ انداز اختیار کیا۔ نو ٹیچر۔ وہ کھڑی ہو گئی، چہرہ اترا ہوا تھا۔ ٹیچر البم نہیں ہے، اس کے موبائل میں سب کچھ ہے۔ موبائل؟ اس نے بھویں سکیڑی۔ اینی کا سر جھک گیا۔ چلیے منگنی کی خوشی میں آج موبائل معاف کر دیا۔ اسے ترس آ گیا، مگر اینی کا سر ہنوز جھکا اور انداز میں غصیلا پن نمایاں تھا۔ اس نے استفہامیہ نگاہوں سے کلاس کو دیکھا۔ ساتھ ہی اینی پر نظر پڑی، وہ مقتول بھر آنکھیں نکال کر، دانت پیس کر اور مکے بنا بنا کر چھیڑنے والی کو گھور رہی تھی۔ ایکچولی ٹیچر، اینی اپنی منگنی سے خوش نہیں ہے۔ اینی کے ساتھ بیٹھی اس کی پکی دوست نے ترہم آمیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اسے بھی غم میں شریک کرنا چاہا، اور واقعی اس کے سر پر پہاڑ سا ٹوٹ پڑا۔ نظریں اینی پر گئی، جو ہارے ہوئے جواری کی طرح گردن گرا کے دھپ سے ڈیسک پر بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر ایسا ملال طاری ہو گیا تھا کہ اس کا دل دھڑ دھڑ کرنے لگا۔ سیکنڈ ایئر کی طالبہ، نو عمر پیاری سی اینی۔ اوہ! تفکر سے اس کے ہونٹ سکڑ گئے۔ کیوں بیٹا، کیوں پسند نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وہ روسٹرم کے پاس سے ہٹ کر ڈیسک کی کتار میں آ گئی۔ بس ٹیچر، اینی کی آواز بھرا گئی، ساتھ ہی آنکھیں بھی ڈبڈبا گئی تھیں۔ آپ کے پیرنٹس نے آپ سے پوچھا نہیں تھا بی بی؟ پوچھا تھا، وہ بدبدائی۔ میں نے منع کر دیا تھا۔ وہ رو پڑی۔ پھر بھی؟ اس نے تفشی کے لیے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ویری سیڈ۔ وہ واقعی دکھی ہو گئی۔ یہ آج کے والدین، بلکہ کل والے بھی، بیٹیوں کو سونے کا نوالا کھلا دیں گے، مگر اس معاملے پر آ کر اس کو حقیقتاً دکھ ہوا تھا۔ اس کی نظریں اینی پر ٹک گئی۔ گندمی بے داغ رنگت، بڑی بڑی آنکھیں، سیاہ بالوں کی موٹی اور چھوٹی چوٹی، دائیں کندھے پر ڈالے وہ بہت پیاری بچی تھی، مگر آنکھوں کے آنسو اور چہرے پر تحریر غم۔ وہ مشکل میں پڑ گئی، اب کیا کہے؟ تبھی کانوں میں ہنسی کی آواز ٹکرائی، ایسی ہنسی جو قابو سے باہر ہو گئی ہو۔ اس نے چونک کر سب کو دیکھا۔ اینی بھی اپنا غم بھلا کر خشمناک نگاہوں سے سب کو دیکھنے لگی۔ وہ سخت سست کہنا ہی چاہتی تھی، مگر ہکا بکا رہ گئی۔ ہنسی کا غبارہ نہیں بم تھا جو پھٹ گیا تھا۔ لڑکیاں ایک دوسرے پر گرتی پڑتی لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ انہیں ٹیچر کا خوف بھی نہ رہا، اینی سے بھی نہ ڈری۔ کیپ کوائٹ کلاس۔ بالآخر اس نے دھاڑ ماری، کلاس کو سانپ سونپ گیا۔ ٹیچر کے چہرے پر شدید طیش کے تاثرات آگے تھے۔ یہ ہنسنے کا مقام ہے بھلا؟ اس کا لہجہ سخت شرمسار کرنے والا تھا، مگر بہت افسوس ہوا اب سب پر۔ وہ واقعی متاسف تھی۔ مشکل مرحلہ ہوتا ہے ہر لڑکی کے لیے۔ اور بیٹا اینی، آپ کو بھی ایک بات کہوں، آپ ابھی بہت کم عمر ہیں، انوسینٹ ہیں، آپ کو اچھے برے کا کوئی پتہ نہیں، لیکن وہ جو آپ کے والدین ہیں نا، وہ آپ کے لیے غلط فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ایک وقت آئے گا جب آپ کو سب ٹھیک لگے گا، آپ اپنے پیرنٹس پر بلیو کریں۔ اس کے بہت نرم اور متواضع جملوں پر اینی کا سر نفی میں ہلنے لگا۔ او بیٹا، اس نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ سخت دکھی ہو گئی تھی۔ 17-18 برس کی عمر میں ایسے آنسو؟ تب وہ ایک بار پھر بری طرح چونکی۔ پھنسی ہوئی ہنسی، اور اگلے پل پوری کلاس چھٹ پار کہکوں سے گونج اٹھی، اور اس بار کسی پر بھی ٹیچر کی آگ برساتی گھوریوں کا اثر نہ تھا۔ ضبط نے اس کے چہرے کو سرخ کر دیا۔ ٹیچر، سی آر خود پر قابو پا کر کھڑی ہوئی۔ اس سے یہ تو پوچھئے اس کو اعتراض کیا ہے منگیتر پر؟ اس کا سوال منطقی مگر لہجہ متبسم تھا۔ وہ بے ساختہ اینی کی سمت گھوم گئی۔ وہ میرا آئیڈیل نہیں ہے ٹیچر۔ ضبط کی تنابیں چھوٹ گئی، وہ رو ہی پڑی۔ اوہ! ٹیچر کو نئے سرے سے دکھ ہوا۔ کلاس کی دبی دبی ہنسی وقفے وقفے سے سماعتوں سے ٹکرا رہی تھی۔ ٹیچر، اس سے یہ بھی پوچھ لیں کہ اس کا آئیڈیل ہے کون؟ ہنستے لہجے کی آواز پچھلی کسی ڈیسک سے ابھری تھی۔ اس کی گردن بے ساختہ اینی کی سمت موڑی، اور اینی اس بار گھبرا گئی۔ وہ آئیں بائیں شائیں کرنا چاہتی تھی،
مگر ایک بار پھر پچھلی ڈیسک سے نعرہ بلند ہوا، اسے شرم آ رہی ہے روزینہ، تمہیں بتا دو نا۔ مجھے کیوں کہتی ہو؟ تم خود ہی بتا سکتی ہو۔ ہاں تو میں بتا ہی دیتی ہوں، اس میں کیا ہے؟ ٹیچر، اسے رمن بھلا پسند ہے، انفیکٹ وہ اس کا آئیڈیل ہے۔ یہ رمن بھلا وہ کون ہے؟ آپ رمن بھلا کو نہیں جانتی ٹیچر؟ صدمے سے پھٹی یہ آواز اینی کی تھی۔ رمن بھلا نام تو سنا سنا سا لگتا ہے۔ جی ٹیچر، وہی رمن بھلا جو یہ ہے محبتیں کا ہیرو ہے۔ اوہ، اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ آپ نے دیکھا ہے نا اسے ٹیچر؟ اس کے چہرے پہ شناسائی کی رمق دیکھ کر سب جوش سے بھر گئی۔ ہاں، نہیں، لیکن وہ تو چکرا کر رہ گئی۔ اسے کبھی شوق نہیں رہا ڈراموں کا، اور وہ بھی انڈین سوپس ناممکن۔ لیکن گھر میں یہ ڈرامے چلتے ضرور تھے۔ دیکھیے ٹیچر، ہم مانتے ہیں وہ گڈ لکنگ ہے، اسمارٹ، بہت امپریسو ہے، مگر صرف دیکھنے کی چیز ہی ہے نا۔ اب وہ منگیتر تو ہو نہیں سکتا۔ مذہب بھی الگ ہے دونوں کا۔ ایک سکارف والی طالبہ نے خوف خدا سے لرز کر سب کو یاد کروایا۔ اوہ ہاں، مذہب بھی۔ سب سر دھننے لگی۔ وہ ساکت کھڑی تھی۔ شوخ نو عمر آج کی لڑکیاں، بلکہ بچیاں، ابھی 2 سال پہلے تو اسکول میں تھی۔ اور وہ اینی جو ہاتھ کی پشت سے آنکھ پونجھ رہی تھی۔ کیا کرنا تھا آپ نے اس بھلا کا؟ اس کی آواز کمزور تھی۔ کچھ بھی نہیں ٹیچر، بس وہ اچھا لگتا ہے، اس کا بولنا، دیکھنا، غصہ کرنا، سب۔ وہ ہر لک میں پیارا لگتا ہے۔ وہ بے بسی کا شکار تھی۔ ارے ہیر کی دادی، وہ آلریڈی میرڈ ہے، اصلی والی شادی بھول گئی کیا؟ پہلی رو میں بیٹھی ثنا نے اپنی دادی کا انداز اپنایا۔ تو کیا ہوا؟ اس سے اس کی پرسنالٹی کی اٹریکشن کم تو نہیں ہوئی نا؟ وہ ہینڈسم تو ہے نا؟ اینی نے آنسو پوچھ کر گویا بازو چڑھا لیے۔ ایک دم بکواس۔ انڈسٹری میں اگر کوئی ہینڈسم ہے تو وہ صرف ورون ہے، دوسری لڑکی نے ہاتھ نچا کر کہا۔ جی نہیں، ٹائیگر شروف۔ ایک پتلی آواز میں بلا کی تیزی تھی۔ سب ہنس دی۔ ٹائیگر شریف، وہ شی مین، صرف دوپٹے کی کسر ہے، ہی۔ بدتمیزی مت کرو، وہ سب سے اٹریکٹیو ہے، اس کی آئیز اور ہائٹ۔ پتلی آواز والی لڑکی نے ترنت سے کہا۔ بھائی شاہ رخ خان کے آگے سب پانی بھرتے ہیں۔ نام تو سنا ہوگا ہے نا ٹیچر؟ یہ آپ کن لوگوں کے نام لے رہی ہیں؟ وہ مشکل بول پائی تھی۔ یہ ہیروز ہیں ٹیچر، بالی ووڈ کے ہیروز۔ آپ شاہ رخ خان کو نہیں جانتی؟ وہ چمبے سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں جانتی تو ہوں، مگر آپ سب لوگ کیا ذکر کر رہی ہیں؟ وہ واقعی انجان تھی۔ ہم ہیروز کی بات کر رہے ہیں ٹیچر۔ ہیروز؟ مگر تو آپ سب کے بھی آئیڈیلز ہوں گے پھر، اینی کی طرح؟ وہ بھی پوچھ رہی تھی۔ یس ٹیچر، جو آپ کورس میں آیا تھا۔ او گاڈ، اسے لگا وہ کسی اور سیارے سے یہاں ابھی پہنچی ہے، اور ہر شے سے نابلد ہے، زبان سے، طور طریقوں سے، خیالات سے۔ ویسے ٹیچر، آپ کے فیوریٹ کون ہیں؟ میرے؟ وہ استعجاب سے ابھر نہ پائی تھی۔ ٹیچر، ان سب کا جذبہ حب الوطنی فوت ہو چکا ہے۔ سنیا عمیر کھڑی ہوئی، اس کا سر اٹھا ہوا تھا۔ اس نے جملے میں بھاری بھرکم اردو استعمال کی تھی۔ مجھے تو بس عاطف اسلم اور کیوبی پسند ہیں۔ سب ٹیچر کو بلائے ایک دوسرے کو پچاڑنے میں لگ گئی۔ اس کا ہاتھ روسٹرم پر بہت زور سے بچا۔ پلک جھپکتے ساری کلاس میں ہو کا عالم طاری ہو گیا۔ سابی ٹیچر کے چہرے کی خطرناک سنجیدگی سے گھبرا گئی تھی۔ گرتے پڑتے اپنی جگہوں پر بیٹھی۔ یہ سب لوگ آپ کے آئیڈیل ہیں، ہیروز۔ اس کے لہجے سے سناٹا جھلکتا تھا۔ یہ بھلا اور فواد خان اور دوسرے، اسے نام بھول گئے۔ یس ٹیچر، کلاس اپنی بات پر قائم تھی۔ آپ لوگ انہیں اپنے ہیروز کہتی ہیں۔ صدمے نے اس کے الفاظ گم کر دیے۔ طلبات اس بار بھی پورے وثوق اور فخر سے یس ٹیچر کہنے والی تھی، مگر تب ہی انہیں اس کی حالت کا احساس ہوا۔ وہ بے یقین تھی، حد سے زیادہ، مگر ساتھ ہی لگتا تھا جیسے کسی نے اسے ادھیڑ دیا ہو، کتر دیا ہو، بکھیر دیا ہو۔ تو پھر ہمیں کس کو ہیرو کہنا چاہیے ٹیچر؟ کوئی ایک تھی جو سوال میں چھپے سوال تک پہنچی تھی۔ کم از کم ان سب کو تو کبھی بھی نہیں۔ اس کا پورا وجود انکار بن کر سب کو حیران کر گیا۔ تو پھر کون؟ بہت لمبے سے کیا آ کے بعد 3 لفظی ادھورا جملہ تو تھا، مگر سوال مکمل تھا۔ آپ کرکٹرز کو ہیرو کہتی ہوں گی مس؟ سنیا عمیر کے لہجے میں اس کے لیے ترہم سا تھا۔ وہ انکار میں سر ہلاتے رہ گئی۔ میں نے کب کہا کہ میرا ہیرو کرکٹر تھا؟ وہ استاد تھی، اسے اپنا لہجہ پرسکون رکھنا ہی تھا۔ ہنسی کو بریک لگا۔ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔
टीचर की संजीदगी, आंखों में तैरता हुस्न, शिकस्तगी, मायूसी याद। जैसे इनकी ड्रेसिंग है, स्कार्फ, फुल स्लीव्स, सीधी सादी सी, देख लेना है किसी मजहबी शख्सियत का नाम लेंगी। ये सरगोशी बबल चबाती डेज़ी ने की थी, जो शुरू से कानों में हैंड फ्रीज ठूंसे हुए थी। तो फिर कौन था आपका हीरो, आपका आइडियल? सब चिल्ला उठी। पहले आप बताइए, आप लोग आइडियल या हीरो से क्या मुराद लेती हैं? डिफ़ाइन करें। वो शिकस्ता लहजे में पूछ रही थी। जानती थी कोई जवाब नहीं दे पाएगी, और यही हुआ। सब एक दूसरे को देख कर रह गई। आधे अधूरे जुमले आने लगे। जो आपको सबसे अच्छा लगे, जिसकी तरह होने का दिल चाहे, जिसका होने को दिल चाहे टीचर, जो सबसे बेहतर हो, वन ऑफ द बेस्ट, मुकम्मल। उसका सर नफ़ी में हिला। वो जो मेरा आइडियल था, मेरा हीरो, वो सबसे अच्छा था। उसकी तरह होने की ख्वाहिश मैं आज तक पूरी नहीं कर सकी। वो सबसे बेहतर भी था, वन ऑफ द बेस्ट, और सबसे बड़ी बात, मैं चाहकर भी उसकी हो नहीं सकती थी। ये मुमकिन ही ना रहा। सारी क्लास दम बखुद रह गई। टीचर के चेहरे पर फैली मुस्कुराहट, गम और अंधों के बीच से फूटती मुस्कुराहट, उदासी अयां थी, जैसे ताज़ा कब्र पर पड़ा इकलौता गुलाब। खुशी और गम का इम्तिजाज, कैसा अक्स था चेहरे पर। याद की जगमगाहट, आंखों की नमी, यूं जैसे पानी पर तैरता दिया। मेरा हीरो, ज़रा लंबी कहानी है। वो ज़रा सा मुस्कुराई थी। प्लीज़ टीचर, प्लीज़ ना। सारी क्लास ने एक ज़ुबान होकर इसरार किया था। ये जाती बहार और आती गर्मी की कशमकश के वो दिन थे जब आंसा अजीम 8-9 बरस के खुले बालों वाली लापरवाह बच्ची थी। वो गुड़िया गुड्डे का ब्याह रचाती थी। सारी सारी दोपहर हम जोलियों के हमरा या फिर अकेली खुद कलामी करती, पहल दूज खेलती थी। सर्कस के मुश्ताक करतब दिखाने वाली लड़की से फुर्ती से दीवारें चढ़ती और छतें फलांगती। आज सोच को ज़ुबान देने के लिए आर्टिकल लिखने में माहिर थी। तब बस पहरों सोचती थी, यूं ही इधर उधर की ख्वाम खासी बातें। ज़रा अलग थलग ही रहती, गौर व फिक्र करती। 3 दिन से चढ़ा बुखार आज सुबह कम हुआ था। वो बिस्तर से निकलकर नाश्ते के बाद सहेलियों के घरों की तरफ निकली, मगर वो सब स्कूल रवाना हो चुकी थी। बुखार के बायस वो रुखसत पर थी। उसने पहल दूज खेलना चाहा, मगर बुखार की निकाहत ने जल्दी हिम्मत तोड़ दी। गुड़िया से भी खेलने को दिल ना किया। अब्बू और बाकी बहन भाई काम और स्कूल जा चुके थे। अम्मी पीछे का फैलावा समेट रही थी। वो खामोशी से छत पर चली आई। वसी और अरीज़ आसमान उसे अपनी तरफ खींचता था और वह चारों तरफ घूमकर आसमान का किनारा ढूंढा करती थी। नीला आसमान जिसमें जा बजा सफ़ेद धब्बे थे, निगाह की हद पर नज़र आती चीलें जो परों को फड़फड़ाए बिना ऐसे उड़ती दिखाई देती थी जैसे पानी पर फूलों की पत्तियां तैरी हों, खरामा खरामा बेआवाज़। आनी छत पर आसमान की जानिब मुंह उठाए गोल गोल घूम रही थी। वो चीलों को गिनना चाहती थी। दूर कहीं बजते डेक ने तवज्जो खींच ली। हवा हवा ए हवा, खुशबू लुटा दे। कहाँ खुली हाँ खुली, जुल्फ बता दे। अब उसका बता दे, मैं उससे मिलूँगा, एक बार मिला दे। हवा हवा ए हवा। वो घूमते घूमते साकित हो गई। ये यकीनन दूध वाले की दुकान पर बजता डेक था। गाना नया था और बहुत मज़े का था। वो आसमान की तरफ देखना छोड़कर अब बगौर सुन रही थी। तब इस सर के ऊपर से गुजरते तरबियती जंगी जहाज़ की चिंगार ने उसे न सिर्फ चौंकाया, लड़खड़ाया, बल्कि बदमज़ा भी कर दिया। गाना सुनने में कितना मज़ा आ रहा था। उसने फ़ौरन सर उठाकर देखा था। मसरूर बेस इस इलाके से कुछ ही दूर था और जहाज़ यहाँ से गुजरते हुए नीची परवाज़ किया करते थे, एक के बाद एक गुजरते जहाज़। यहाँ के मकीनों के लिए कतन बाइसे हैरत न थे, मगर इस जहाज़ की आवाज़ और बेहद निचली परवाज़ से चौंकती आनी की आंखें उस वक्त फटी की फटी रह गईं जब उसने जहाज़ को ऐन अपने सर के ऊपर देखा। और ये क्या, उसकी दुम में आग लगी हुई थी। उड़ते जहाज़ के पीछे एक रोशनी का लपका तो हमेशा ही नज़र आता था, मगर ये आग थी, भड़भड़ाती आग। आनी नीचे के घर में रहती थी और उसके ऐन सामने बड़े ग्राउंड के बाद फ्लैट थे। क्या ये जहाज़ 4th फ्लोर की नीले शीशे वाली खिड़की में घुस जाना चाहता है? उसने दहल कर सोचा। या आज वो किसी फ्लैट की छत पर उतरना चाहता था? इतना नीचे? अम्मी 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 जी! वो बेहद घबराहट के आलम में चिल्लाते हुए किनारे पर आ रुकी। क्या हुआ आनी? नीचे हो, गिर जाओगी, क्यों चिल्ला रही हो?
امی امی جی، پیچھے ہو جاؤ، گر جاؤ گی، کنارے سے دور تو ہو۔ امی وہ جہاز کو آگ لگ گئی امی۔ کون سے جہاز کو؟ وہ جو ابھی اوپر تھا۔ اس نے جواب دینے کے ساتھ ہی منہ اٹھایا۔ اوپر تو کچھ بھی نہ تھا، آسمان صاف، وہی بے آواز اڑتی چیلیں، وہی دودھ والے کا ڈیک بجتا ڈیک۔ اے جولی جولی، جونے کا دل تجھ پہ آیا جولی، تیرے لیے چڑھ جاؤں سولی، تو ہی تو میری جان ہے، جان ہے، جان ہے، جولی جولی۔ پاگل تو نہیں ہوگی؟ بخار میں جا کر چھت پر ٹنگ گئی اور اوپر سے انوکھی باتیں۔ فوراً نیچے آؤ، آرام کرو، خدا نخواستہ چکر کھا کر نیچے گر گئی تو۔ میں سچ کہہ رہی ہوں امی، وہ جہاز بہت نیچے تھا اور اس کی دم کو آگ۔ اپنی صفائی دیتے دیتے اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ نیچے سے یکدم ایک شور ابھرا تھا۔ وہ چھت پر ہی گلی کی سمت بھاگی اور نیچے جھانکا۔ بہت سے لوگ بے یقینی کے عالم میں ایک گروہ کی صورت میں جمع ہوتے جا رہے تھے اور ایک دوسرے کو بتا رہے تھے اور تصدیق چاہ رہے تھے۔ ابھی اوپر جہاز تھا، اس کی دم میں آگ لگی تھی نا، اور بہت نیچے کو وہ تھا ہی۔ ہاں واقعی نیچے تو وہ بہت ہی تھا۔ تبھی ایک دوسرا جہاز سر سے گزرا۔ وہ مناسب بلندی پر تھا اور پلک جھپکتے غائب ہو گیا۔ میں غلط نہیں کہہ رہی تھی امی، دیکھیں نیچے سب لوگ بھی کہہ رہے ہیں جہاز کو آگ لگی ہوئی تھی۔ اس نے آنگن کی جانب آ کر جھاڑو پھیرتی ماں کو بتایا۔ امی نے جواباً کچھ کہا جو وہ سن نہ سکیں۔ نیچے سے شور ابھرا تھا اور اس کے سر کے اوپر وہی دم کو لگی آگ والا جہاز تھا۔ وہ پہلے مسرور بیس کی طرف جاتا دکھائی دیا تھا، اب کیا واپس آ رہا تھا، اور آگ زیادہ ہو گئی تھی، اور وہ اتنا نیچے تھا کہ اس نے خوف زدگی کے عالم میں اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ دھر لیے، اور اسی طرح وہ زمین پر اکڑوں بیٹھتی چلی گئی۔ جہاز زن سے سر کے اوپر سے گزر گیا، لیکن اب وہ غائب نہیں ہوا، وہ مسلسل نظر آ رہا تھا۔ وہ اس آبادی کے چاروں طرف گھوم رہا تھا۔ ہر شخص منہ اٹھائے آسمان کو کھوج رہا تھا۔ ہر ایک گھر سے باہر تھا، کھلے آنگن میں تھا، اور پھر یک چھتیں انسانوں سے بھر گئیں۔ ارے لاکھوں روپے خرچ کر کے جہاز لیتے ہیں اور تربیت کے نام پر ان نکموں کو پکڑا دیتے ہیں۔ سالے کو جہاز اوپر تک لے جانا نہیں آ رہا ہے، ایسے ہی کرتا رہا تو ہمارے سروں پر ہی گرا دے گا۔ یہ پڑوسیوں کا نکٹھو جاجی تھا، جو شدید طیش کے عالم میں بزرگ انکل سے مخاطب تھا۔ انکل کی صاحبزادیاں بھی ذرا سی اوٹ میں ہوئی آسمان کو دیکھ رہی تھیں۔ بھئی اسے ہی کہیں گے آسمانی عتاب۔ اب اگر جو یہ گر جائے تو نیچے کیا خاک بچے گا؟ بس ایسا ہی ہوتا ہے اللہ کا عذاب، کہیں طوفان، سیلاب، زلزلے آتے ہیں، اب ان مشینوں کا عذاب نازل ہوا کرے گا۔ مولوی صاحب بھی چھت پر کھڑے تھے۔ سالہ پائلٹ آج کچھ نہ کچھ کرے گا، یہی منڈلا رہا ہے، جاتا کیوں نہیں؟ سب کو تشویش تھی۔ اگر اس غیر تربیت یافتہ پائلٹ نے عقل استعمال نہ کی تو جہاز آبادی پر گر کے گرے گا، جاتا کیوں نہیں؟ یہ پاس تو ہے بیس۔ چنگارتا گراتا جہاز سب کی سن رہا تھا شاید۔ وہ زن سے کہیں دور نکل گیا۔ آسمان صاف اور پرسکون۔ آنسا کی گردن درد کرنے لگی۔ کیا، کیوں، کیسے، جیسے سوال سے سر بھی دکھنے لگا۔ جہاز کو کیا ہو گیا آج؟ وہ معصومیت سے سوچتے ہوئے اس پہاڑی کو دیکھنے لگی جہاں جہاز نے رخ بدلا تھا۔ داستان چھوڑ کر جہاز نہ جانے کہاں چلا گیا تھا؟ کیا اب دوبارہ نہ آئے گا؟ لیکن اسے تو سامنے جانا تھا، وہ پیچھے کیوں گیا؟ تھوڑا سا وقت اور گزرا، اب جہاز نہیں تھا، اور روٹین کی پرواز کرنے والے جہاز وقفے وقفے سے گزر رہے تھے، پیچھے سے آتے نظر آتے اور فلیٹ سے آگے جا کر نظروں سے غائب ہو جاتے۔ سب گفتگو کرنے میں ایک دوسرے کے پیچھے چھوڑنا چاہ رہے تھے، اور سبھی دعوے دار تھے کہ جلتے جہاز کو سب سے پہلے انہوں نے دیکھا ہے۔ جہاز کے دوبارہ نمودار ہونے کے انتظار میں کھڑی آنی کچھ نہ بولی۔ یقیناً جہاز کو سب سے پہلے اسی نے دیکھا تھا۔ وہ مایوس ہو کر پریشان دل کے ساتھ نیچے اترنے لگی جب اس نے اپنے سامنے الٹی جانب بہت بلندی پر اسے دم سے جلتے جہاز کو ایک بار پھر دیکھ لیا۔ ارے وہ رہا، وہ دیکھو، اتنا اوپر ہو گیا، مگر اسے تو سیدھی جانب جانا تھا نا، یہ غلط سمت کیوں گیا؟ ارے میں یہی تو کہہ رہا ہوں، عوام کے خون پسینے کا پیسہ خرچ ہوتا ہے ان جہازوں کی خریداری اور مینٹیننس پر۔ آج تو جہاز ہے ہی کسی اناڑی کے ہاتھ میں جسے یہ تک نہیں پتا کہ جانا کہاں ہے۔ مختلف آرا، ذہن میں بوجھے جملے، کسی دل جلے نے کچھ گالیوں سے جملے کے سابقے لاحقے کی ترتیب کی۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ قیافے، گمان، شکوک اور فکر کے ہمراہ شدید حیرت، یہ منظر شاید تمام لوگ پہلی بار دیکھ رہے تھے، سو جوش و جستجو بہت زیادہ تھی ایکسائٹمنٹ سے۔ تبھی ایک عجیب سا منظر سب کو حیران کر گیا۔ جہاز کے اندر سے کوئی سیاسی گٹھری نکلی تھی، بس کوئی چیز، مگر کیا، یہ کوئی نہ جان سکا۔ وہ اتنی دور اور بلند تھی
کہ اپنے وجود کی وضاحت نہیں دے سکتی تھی۔ سیاہ گٹھری نیچے کو گرتی ہوئی، اور حیران کن بات یہ ہوئی کہ گٹھری کا بوجھ اتار پھینکنے کے بعد جہاز نے تیزی سے رخ بدلا۔ وہ اونچائی سے یکدم بہت نیچے ہوا تھا، اور اگلے ہی پل وہ ایک بار پھر آنی کے سر پر منڈلا رہا تھا، اس کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ وہ اتنا نیچے تھا کہ آنی کو لگا کہ اگر اس کے ہاتھ میں ایک بڑا بانس ہو تو وہ جہاز کو شاید چھو لے۔ وہ وہاں سے چلا کیوں نہیں جاتا؟ اس نے جہاز کو بلندی پر تو دیکھ رکھا تھا، مگر اتنا نزدیک، اف!